جوائنٹ سیشن میں جاتے ہیں تو ہم نواز شریف کو ایز پرائم منسٹر انڈورس کرتے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا ہے کل جا رہے ہیں پارلیمنٹ میں. السلام علیکم. پروگرام اپنا گریبان میں متی اللہ جان. آج کل پاکستان کی سیاست تو محض پی ٹی آئی کے گرد گھوم رہی ہے، مگر خود پی ٹی آئی بھی پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ اور دھرنوں کے درمیان چکر لگا رہی ہے. آج قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کی طرف سے ایک طویل بائیکاٹ کے بعد شمولیت کا دوسرا دن تھا، اور آج کے دن تحریک استحقاق پیش کی گئی. تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا وزیر اعظم نواز شریف نے پارلیمنٹ کے سامنے غلط بیانی سے کام لیا اور پارلیمنٹ کے استحقاق کو مجروح کیا. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی یہ رولنگ تھی کہ یہ معاملہ جو ہے پاناما کیس کا معاملہ ہے، اور یہ کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے. اس لیے سپریم کورٹ میں زیر سماعت کوئی بھی معاملہ پارلیمنٹ میں زیر بحث نہیں لایا جا سکتا. اس پر تو شاید اتنا ہنگامہ نہ ہوتا، مگر قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے جو تقریر کی، اس تقریر کے بعد حکومتی بینچ کی طرف سے خواجہ سعد رفیق نے جب جواب دینے کی کوشش کی تو اپوزیشن اور خاص کر تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا کہ ابھی تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر کو بھی پہلے تقریر کرنے دی جائے، یعنی کہ شاہ محمود قریشی کو. جس پر ایاز صادق نے کہا کہ ایک بار اپوزیشن بینچ کی طرف سے جو پوائنٹ آف آرڈر پہ تقریر ہوئی ہے تو پھر دوسرا پوائنٹ آف آرڈر جو ہے وہ حکومتی بینچوں کی طرف سے آئے گا، اور اس تقریر کا جواب دینے کا حق حکومتی بینچوں کا ہے. جس کی وجہ سے ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، اور تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ اسپیکر کے ڈائس کے سامنے چلے گئے. انہوں نے ایک بھرپور احتجاج کیا، جس کے بعد اسپیکر کو یہ اجلاس ملتوی کرنا پڑا، اور کل اب اس اجلاس کی کارروائی دوبارہ شروع ہوگی. آج کی اس کارروائی کے بعد بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا پرائم منسٹر نواز شریف نے جو پارلیمنٹ میں تقریر کی تھی اور پھر جو سپریم کورٹ میں پاناما کیس کے حوالے سے اپنا جواب جمع کرایا، اس میں کیا واقعی تضاد تھا اور کیا واقعی غلط بیانی تھی، اور کیا پرائم منسٹر کی طرف سے سپریم کورٹ میں یہ کہنا کہ پارلیمنٹ کے اندر کی گئی تقریر محض ایک سیاسی بیان تھا، کیا اس سے پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح ہوتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے بھی تو پھر کیا تحریک انصاف کو اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے تھا اور معاملہ شاید سنجیدہ بحث کی صورت میں عوام کے سامنے آتا اور کچھ عوام کو بھی پتہ چلتا کہ اصل معاملہ کیا ہے، بجائے اس کے کہ سب کچھ ہنگامہ آرائی کی نظر ہو جاتا؟ یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب آج ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسی والے سے آج ہم نے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر حامد الحق خلیل صاحب، جو کہ رکن قومی اسمبلی ہیں تحریک انصاف کے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میاں محمد معین وٹو صاحب، جو رکن قومی اسمبلی حکمران جماعت مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. ہمیں کراچی اسٹوڈیو سے جوائن کیا ہے سابق ڈیپٹی چیئرمین سینٹ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے سینیٹر صابر بلوچ صاحب. اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ٹیلی فون لائن پہ ایک سابق ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم کنڈی جو ہیں بطور سابق ڈپٹی اسپیکر ان سے ماہرانہ رائے بھی کچھ لینے کی کوشش کریں گے. میں گفتگو کا آغاز انجینئر حامد الحق خلیل صاحب آپ سے ہی کرنا چاہوں گا کہ آج کے اس اجلاس میں آپ کا سارا زور جو تھا وہ تحریک استحقاق پہ تھا، جس کو اسپیکر نے پیش کرنے کی اجازت نہیں دی، مگر اس پہ کوئی ہنگامہ نہیں تھا. اپوزیشن لیڈر اس پہ تقریر کر رہے تھے، اور اپوزیشن لیڈر کی تقریر کے بعد پوائنٹ آف آرڈر پہ جو تقریر تھی یقین طور پہ حکومت کی طرف سے تقریر ہونی تھی اور اس کا جواب آنا تھا. کیا وجہ تھی کہ حکومت کا جواب نہیں سنا گیا یا حکومت کو موقع نہیں دیا گیا کہ وہ اپوزیشن لیڈر کی تقریر کا جواب دے سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آج کا واقعہ ہوا ہے تو یہ انہوں نے جان بوجھ کے ہمیں چھیڑنے کی کوشش کی ہے، ورنہ جب شاہ صاحب انہوں نے آپ کو چھیڑنے کی کوشش ہمیں چھیڑنے کی کوشش کی ہے، ورنہ کیا ہے 5 منٹ 10 منٹ کی شاہ صاحب کی تقریر ہونی تھی. پھر انہوں نے جو کہنا تھا وہ ان کو فری ہینڈ تھا. شاہ صاحب مطلب خورشید شاہ صاحب کی بات دوبارہ پھر شاہ محمود ہمارے شاہ محمود صاحب قریشی صاحب 10 منٹ تو آپ بھی انتظار کر سکتے ہیں. تو
اس لیے تو ان کا یہ رویہ رہا ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ یہ جب بھی کوئی اس طرح مطلب ہے کہ ہمارے خورشید شاہ صاحب نے جب تقریر کی تو ہو سکتا ہے تقریباً 15-20 منٹ انہوں نے لے لیے، پھر اس کے بعد جو سعادت رفیق صاحب نے بات کرنی تھی تو ظاہر ہے انہوں نے بھی 15-20 منٹ لینے اور اجلاس ہی ایڈجرن ہونا۔ خواجہ سعد رفیق صاحب کے 15-20 منٹ آپ پہ بہت بھاری گزرنے تھے؟ نہیں گزرنے نہیں تھے، 15-20 منٹ کی بات تھی تو ہمارے 5-10 منٹ اس پہ کیوں بات؟ تو یہ ہنگامہ بظاہر آپ کو باری نہ ملنے پر کیا گیا، یہ احتجاج جو دیکھیں جی ہم اپنا حق سمجھ رہے تھے، اس لیے کہ ہم اتنے جس پوائنٹ پہ ہم آئے تھے کہ ہم پریویلیج پیش کرنا ہے، اس پورے ایوان کا جو استحقاق ہے وہ مجروح ہوا ہے اور اس پہ جو ہے نا یہ پورے ایوان کو اٹھنا چاہیے تھا اس پہ، کیونکہ ایک سٹیج پر نواز شریف صاحب نے بات کی ہے اس پہ ڈیبیٹ ہی ہونی تھی نا، ورنہ اس طرح تو بجٹ میں آپ دیکھیں کہ جب اسحاق ڈار صاحب نے کچھ فگر غلط دیے تھے تو ہمارے اسد عمر صاحب نے اس پہ باقاعدہ پریویلیج کاسٹ کیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو، یہ تو غلط ہے، تو پھر انہوں نے اس کو بھی مینٹین کر لیا، وہ مینٹینیبل بھی تھا اور بات بھی ہو گئی۔ تو بات یہاں پہ تھی کہ یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ اسی حوالے سے ہم آپ کو شاہ محمود قریشی صاحب نے جو آج کے جو اسمبلی کے اندر ہنگامہ ہوا اس حوالے سے تحریک انصاف کا موقف جو میڈیا کے سامنے رکھا، ہم شاہ محمود قریشی صاحب کو سنتے ہیں اور پھر اس کا جواب ہم معین وٹو صاحب سے لیتے ہیں۔ جی، ہماری اسمبلی میں واپسی ایک نکاتی ایجنڈا ہے ہمارا پینما، اور یہ قوم کا ایجنڈا ہے، اور ہم پینما کے ایشو پر آئے ہیں، اور ان کی کاوش، ان کی حکمت عملی کیا ہے کہ اس مسئلے کو طول دو، اس کو دبا دیا جائے، ان کو تقسیم کر دیا جائے۔ تحریک انصاف کی قیادت کو، عمران خان کو، اس کے کارکن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کو دبنے نہیں دیا، اس کو زندہ رکھا ہے۔ آپ نے سنا شاہ محمود قریشی صاحب کو۔ میں انجینئر حامد اللہ خلیل صاحب میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گا، شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف اسمبلی میں صرف ایک نکاتی ایجنڈے پہ واپس آئی ہے، اس کا مطلب ہے وہ پاناما کے بحث کے علاوہ اسمبلی کی کارروائی میں حصہ نہیں لیں گے، قانون سازی نہیں کریں گے، دوسرے اہم قومی معاملات پہ اسمبلی میں بحث نہیں کریں گے؟ ایک نکاتی ایجنڈا ہے پاناما، دیکھیں جی صرف اس لیے اسمبلی میں آئیں گے وہ؟ ہاں یہی ایک اس کے علاوہ کوئی پوائنٹ ایجنڈا ہے، اس کے علاوہ شمولیت نہیں کریں گے؟ اس سے ریلیٹڈ پھر ایک اور بھی ہے نا، یہ جو ہے نا اپوزیشن کی غیر موجودگی میں کچھ ترامیم بھی لے کر آنا چاہتے ہیں، جیسے 24ویں ترمیم میں صاحب تو سنا ہے کہ 25ویں ترمیم لا رہے ہیں۔ تو بہرحال ایک نکاتی ایجنڈا نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اب کیا ضرورت پڑ گئی کہ آپ یہ ترمیم لا رہے ہو، جو کہ عدالت میں جو کیس چل رہا ہے اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ پھر ایک اور گیم کھیل رہے ہو۔ تو اب تو ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے پاناما ایشو، کہ اس کو ہم ریز کریں، اور یہی ہمارا پورے پاکستان کے عوام کی ڈیمانڈ ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر آگے تو یہ نہیں بڑھ سکیں گے، اسمبلی تو ہم نہیں چلنے دیں گے جب تک ہمیں اس پہ پوری ٹھیک ٹھاک اب ہمیں کلیئر جواب پرائم منسٹر نہیں دیں گے۔ جی ٹھیک۔ معین وٹو صاحب، تحریک استحقاق تو پیش کرنا ہر قومی اسمبلی کے رکن کا استحقاق ہے، یہاں پہ تو سرکاری افسروں کے خلاف اتنی تحریک استحقاق پیش ہوتی ہیں، اس کا نکلتا کچھ نہیں ہے، تو اگر ایک وزیر اعظم کے خلاف بھی پیش ہو جاتی تو آپ کو کیا خوف تھا، کیا خطرہ تھا، کیوں نہیں پیش کرنے دی گئی تحریک استحقاق ایک ایسے معاملے پہ جس کا تعلق اسمبلی سے ہے، عدالت سے نہیں، کیونکہ تقریر اسمبلی میں کی گئی تھی، عدالت کے اندر نہیں کی گئی تھی؟ دیکھیں جی، جو بھی ایشو اسمبلی میں آتا ہے، ایک یہ لیجسلیٹر ادارہ ہے، اس میں قانون اور قاعدے کے مطابق بات ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک استحقاق سے کسی نے منع نہیں کیا، مگر چونکہ یہ ایک ایسی تحریک استحقاق تھی جو کہ سب جوڈس تھا میٹر، کہ آلریڈی اسی ایشو کی کاگنیزنس سپریم کورٹ آف پاکستان نے لے لیے، اور یہ وہاں پینڈنگ ہے ایشو، اس لیے اس کو ہاؤس میں اب بحث کے لیے یا تحریک استحقاق کے لیے منظور کرنا وہ رولز ریگولیشن کے خلاف ہے۔ دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ ہمارے جو دوست ہیں پی ٹی آئی والے، ان کا ایجنڈا تو خدا جانے کیا ہے، کہ ایک دفعہ تو یہ آ جاتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر آف پاکستان الیکٹ ہوئے ہیں، وہ جمہوری ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ پھر جب ٹرکی کے ہمارے طیب اردگان صاحب وہ وہاں کے وہ آتے ہیں اسمبلی میں خطاب کرتے ہیں، یہ تو بائیکاٹ کی بات آگئی۔ نہیں میں ان کی پہلے آئیں گے بائیکاٹ میں آئیں گے، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ تحریک استحقاق اگر پیش ہو جاتی، آپ نے کہا یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، سپریم کورٹ میں وٹو صاحب 20 لاکھ مقدمات سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور متعدد عدالتوں میں پینڈنگ ہیں، تو عوام اپنی زبان بندی کر لیں، پارلیمنٹ بند کر دی جائے، کیونکہ بہت سارے معاملات عدالتوں میں پینڈنگ ہیں۔ مطیع اللہ صاحب، قانون جو ہے وہ سب کے لیے ہے،
وہ اسمبلی پہ بھی قانون لاگو ہے, رولز ریگولیشن اس پہ لاگو ہیں. کبھی ایسے ہوا ہے کہ ایک ایشو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہا ہو اور اس پہ آپ نیشنل اسمبلی میں بحث کرنا شروع کر دیں, تو آپ یہ بتائیں کہ اس طرح تو پھر آپ سپریم کورٹ کو پریجوڈس کریں گے. نہیں, آپ نے پریجوڈس کیا ہے. نہیں, کبھی نہیں کیا. آپ نے سپریم کورٹ کے سامنے اس وقت معاملہ چل رہا ہے کمیشن کی تشکیل اور ٹی او آرز کا, آپ نے اس حوالے سے بل کیسے پاس کروایا؟ یہ وہ اس کے کانٹریری نہیں ہے. کانٹریری کی کیا بات؟ نہیں, ایک معاملہ زیر سماعت ہے, آپ نے اس پہ قانون سازی کیسے کرنی؟ قانون سازی ہے وہ اس کو. اچھا, وہ بغیر بحث کے ہو جاتی ہے؟ بحث اس پہ ہوگی. ہوئی ہے نا, بحث ہوئی ہے. وہ بل ہے نا آپ کا, وہ بل ہے. آپ کیسے اسمبلی میں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. وہی معاملہ سپریم کورٹ میں ہے. سپریم کورٹ میں ہے, لیکن اس پہ قانون سازی کا عمل ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم اس میں یہ بحث کر رہے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ جو ہے نا وہ کمیشن نہیں بنا سکتی, سپریم کورٹ جو ہے نا اس کو کمیشن نہیں بنانا چاہیے. یہ ایک تو تھوڑا سا اس پہ آپ خود بھی دیکھیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے پی ٹی آئی والے ہمارے دوست ہیں, جتنا غیر جمہوری رویہ, جتنا امیچور طریقہ کار ان کا ہے. اب یہ دیکھیں, خورشید شاہ صاحب نے کوئی نشتر چلانا باقی نہیں چھوڑا تھا. انہوں نے اپنی کمان میں جتنے تیر تھے سارے چلائے ہیں. وہ گورنمنٹ کے خلاف بات کی ہے, پرائم منسٹر کے خلاف بات کی ہے. ہم نے بڑے تحمل سے, بڑے حوصلے سے ایک جمہوری طرز عمل جو ہوتا ہے وہ دکھایا ہے. اور سنیے بات, اور حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ پوائنٹ آف آرڈر پہ جو ٹریڈیشن ہے یا جو پوائنٹ آف آرڈر ہوتا ہے اس پہ اتنی طویل تقاریر نہیں کی جاتی, مگر پھر بھی اسپیکر صاحب نے خورشید شاہ صاحب کو اتنی لمبی تقریر کی کہ وہ خود بخود بیٹھے ہیں. انہوں نے ان کو منع نہیں کیا, حالانکہ اس دوران میری بات تو سنیں, 3-4 دفعہ جو خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی پوائنٹ آف آرڈر پہ مجھے بھی ٹائم دیں. اسپیکر صاحب نے انہیں کہا کہ نہیں, آپ بیٹھ جائیں جی, ابھی خورشید شاہ صاحب بات مکمل کریں. اب حصولی طور پہ یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کی طرف سے کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے بعد حکومت کی طرف سے اس کا جواب لیا جانا چاہیے. اب پی ٹی آئی والے جو دوست ہیں انہوں نے یہ اپنا حق صرف نہیں دوسرے کا حق بھی چھیننا چاہتے ہیں. یہ طریقہ کار جمہوری نہیں بلکہ یہ طریقہ کار شر پھیلانے کا طریقہ کار ہے, یہ غیر جمہوری. اب آپ نے کہہ دیا تو یقینی ہوگا شاید. اب خواجہ سعد رفیق صاحب نے جو ہے آج کی ہنگامہ آرائی کے حوالے سے کیا بات کی وہ سنتے ہیں. قومی اسمبلی میں پیناما پیپرز پر اگر دوبارہ یا سبارہ بحث شروع ہوتی ہے کوئی اعتراض نہیں, لیکن اس کے لیے انہیں ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اسپیکر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ایک ایسا راستہ نکالیں کہ اصولوں کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کو بھی ہم تاراج نہ کریں, کیونکہ سپریم کورٹ میں معاملہ ہے اور سپریم کورٹ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کیے بغیر اگر پیناما پیپر پہ آپ بحث کریں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. جی صابر بلوچ صاحب, آپ نے سنا خواجہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں پاناما پیپر پہ بحث ہو سکتی ہے مگر معاملہ سپریم کورٹ میں ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ خورشید شاہ صاحب نے جو اتنا بڑی تقریر کی اور تنقید بھی کی, کیا آپ کی پارٹی سمجھتی ہے کہ وزیراعظم نے غلط بیانی سے کام لے کے پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح کیا ہے؟ کیا آپ کی پارٹی اتفاق کرتی ہے تحریک انصاف کی اس تحریک استحقاق سے؟ نہیں دیکھو متی بھائی, یہ جو پریویلیج موشن آج جو آیا ہے, بات یہ ہے کہ وہ یہ پرائم منسٹر صاحب نے جو اپنی نیشنل اسمبلی میں تقریر کی تھی اس تقریر کے کانٹیکسٹ میں وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے. اگر غلط بیانی کی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بتائیں, پیپل پارٹی سمجھتی ہے کہ وزیراعظم نے غلط بیانی کی؟ جی بالکل غلط بیانی کی ہے, اس میں کیا دو رائے نہیں ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ میں آپ کو ایک عرض کر لوں کہ میں یعنی یہ عجیب بات ہوئی کہ جس چیف جسٹس صاحب بینچ سے نکل گئے, اچھا اب وہ بینچ ڈسمینٹل ہو گیا ہے, اب نیا چیف جسٹس آئے گا, وہ ایک نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ کرے گا. ہم اس پہ بات کریں گے. صابر صاحب آپ پہلے پیپلز پارٹی, صابر صاحب پہلے پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم نے غلط بیانی کی, پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح ہوا, کیا یہ پیپل پارٹی کی پوزیشن ہے؟ ڈیفینیٹلی جی, ڈیفینیٹلی. تو پھر آپ اتنا عرصہ جو ہے آپ پی ٹی آئی کا انتظار کیوں کرتے رہے؟ آپ کی طرف سے تحریک استحقاق کیوں نہیں پیش کی گئی؟ نہیں, ہم نے
नहीं सर, नहीं, मेरी अर्ज सुने, हमने कभी तहरीक इंसाफ का इंतजार नहीं किया। तहरीक इंसाफ तो जो है ना, उनके हमेशा फैसले आपने तहरीक इस्तेहकाक प्रिविलेज मोशन क्यों नहीं मूव की? जनाब अर्ज सुनो, अब मैं आपको अर्ज कर लूं कि यानी जिस पार्लिमानी तरीके से, जिस यानी पार्लियामेंट के अंदर पार्लिमानी तर्ज और उनके तरीकों को अपना के पीपल्स पार्टी ने जो मामलों को उठाया, इश्यूज को उठाया है, वो तहरीक इंसाफ ने तो नहीं उठाया है। तहरीक इंसाफ को तो पता नहीं चलता कि कभी जो है ना वो पार्लियामेंट आते हैं, कभी जब कहते हैं वहां चले जाते हैं, कभी ये करते हैं। तहरीक इस्तेहकाक बनती थी या नहीं? तहरीक इस्तेहकाक बनती है कि नहीं? मैं कहता हूं जनाब, आप समझते हैं कि मैं कहता हूं ये कोई एक इंडिविजुअल की तहरीक इस्तेहकाक यानी उसका प्रिविलेज जो है ना वो नहीं हुआ है, ब्रीच नहीं हुआ है, बल्कि पूरे हाउस का प्रिविलेज जो है ना वो ब्रीच हुआ है। तो फिर आपने क्यों नहीं तहरीक हाउस जो है ना इससे उसके इस्तेहकाक नहीं, हम तो कर रहे। देखो ना, ये एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री तरीकेकार है। अच्छा, अब उसमें आज ही तो हुआ है और उसके बाद कल को उन्होंने फिर से जो है पीपल्स पार्टी ने और लोगों ने, अपोजिशन के लोगों ने, हम तो अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहते हैं। हम समझते हैं कि जी के पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन बैठ के एक ज्वाइंट एफर्ट करे, एक ज्वाइंट तरीकेकार वो अपना ले। हमने पहले भी तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया, क्या पीपल पार्टी उस एहतजाज में शामिल थी और डाइस के सामने आप लोग भी मौजूद थे? नहीं, देखे बात डाइस के पास जाना, हम तो सेंसिबल लोग हैं, हमारी एक सेंसिबल पार्टी है, हम पार्लियामेंट को जानते हैं, समझते हैं। हमारे पास पार्लियामेंट के जो ना अब डाइस पे जाना या बैठ के जो ना शोर शराबा करना, अच्छा वो तो कोई तुक नहीं बनता ना। हमने जो 4 मुतालबात हमारे चेयरमैन ने दे दिए गवर्नमेंट को, 4 मुतालबात दिए हैं। अब 4 मुतालबात पे हम एक अलग से प्रोग्राम करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं बलोच साहब और फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बहस की इजाजत ना मिलने पर जो हंगामा आराई हुई, आपको सुनाते हैं कि खुर्शीद शाह जो अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने आज हुकूमत को और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को कैसे आड़े हाथों लिया। मिस्टर स्पीकर, हम तो वो लोग हैं जो जमहूरियत के लिए दुश्मनियां भुला देते हैं। बिल्कुल आज सही कहते हैं कि दुबई दुबई दुबई, बिल्कुल सही है, सही कहते हैं, कोई गलत नहीं कहते आप। मगर वो दुबई वाला बंदा जब आपके जेल में था, जुबान काटी गई और बीबी की जमीन तंग कही गई, बीबी मुल्क से जाना पड़ा, बुरा वक्त आप पे आया, पीपुल्स पार्टी ने आपका हाथ थाम लिया कि ये तो सियासी बयान था, ये तो हकीकत है जो कोर्ट में कहा गया है, यहां पे जो बोला गया वो हकीकत नहीं थी। जनाब आओ, हकीकत को सच कहो, झूठ को झूठ बोलो, गलती को गलती कहो, गलती हो गई है को माफ कर दे। हाँ, को माफ कर दे कि सिर्फ एक मर्तबा कहो कि गलती हो गई है, को मुझे माफ करे, आइंदा न करूंगा, को माफ कर देगी आपको, कहें तो सही। साहब बलोच साहब, आप तो सिर्फ माफी कह रहे हैं, वजीर आजम मांग ले, तहरीक इंसाफ इस्तीफा मांग रही है। आखिर वजीर आजम करे तो क्या करे, माफी मांगे या इस्तीफा मांगे? आपकी पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? देखो मती भाई, मैंने पहले आपसे अर्ज किया था, देखो तहरीक इंसाफ की अपनी एक स्ट्रेटेजी है, हमारी अपनी एक स्ट्रेटेजी है। हमारी पार्टी एक लिबरल सोशलिस्ट पार्टी है। हम चीज़ों को बड़ी गौर से समझते हैं, जानते हैं, उन चीज़ों को नापते हैं। हम तो पार्लियामेंट में हमारे 80% लोग पार्लियामेंट में कब से पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा, तहरीक इंसाफ के लोगों को, उनको जल्दी है, उनको इख्तिदार में आने की जल्दी है, वो आपको कोई जल्दी नहीं से करते नहीं है, कोई सी बात इशू पे आप नहीं सर, बात जल्दी की नहीं है। बात यह कि हमने अपने 5 साल तमाम यानी मुश्किलात से और कोर्टों के, ब्यूरोक्रेसी के, दूसरे लोगों के, नादीदा कुव्वतों के, उनके यानी तमाम इंटरफेरेंस के बावजूद हमने बड़े तामुल से, हमारे लीडर ने, आसफ अली जरदारी साहब ने बहुत ही यानी एक मुदब्बराना तरीके से हुकूमत चलाया, हुकूमत पूरी की। हम चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब भी
अपना टर्म पूरा करें। कम से कम जिस गाड़ी को पटरी पे उतार दिया है पीपल्स पार्टी ने, हम जानते हैं, हम तो खुद उसको तो पटरी से नहीं उतारेंगे ना, हम चाहते हैं कि वो भी एक डेमोक्रेटिक तरीके से इस सिस्टम को आगे बढ़ाए। ठीक है, लेकिन हम सिस्टम को डिरेल, सवाल ही पैदा नहीं होता, हम करने नहीं देंगे। लेकिन अब मसला ये है कि ये देखो मती साहब, आपको तो खुद पता है नवाज शरीफ और इन लोगों का दुश्मन, इनको क्या जरूरत है दुश्मनों की? ये तो खुद किसी दिन बम जनब अपने पांव से खुद टक्कर मार के उसको अपने आप को उड़ा देंगे, और आप उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि ये खुद ही कुछ कर ले तो कर ले, नहीं जाता। आप कुछ नहीं करेंगे, खुद ही कुछ कर ले। नहीं, वो बात नहीं, हम कर रहे हैं ना जी, हम तो उसको कह रहे हैं। अच्छा, कह रहे हैं। हमारे चेयरमैन साहब ने उसको 4 पॉइंट इसी बात पे दिए। ठीक है। 4 पॉइंट्स को अगर आप देख लें बती साहब, उस 4 पॉइंट्स में आपका सीपैक, आपका पनामा लीक्स, आपका पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, चेयरमैन साहब ने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने उनको कहा कि जी फॉरेन पॉलिसी आप एक लाएं, फुल टाइम, न सिर्फ एक फुल टाइम वो हो फॉरेन मिनिस्टर हो, बल्कि उसको इस चीज का अदराक हो कि दुनिया में जो हैपनिंग्स हो रही हैं, उसको पावर लिमिट्स का इस्लामाबाद का पता हो, ठीक है, उसको दिल्ली के पावर लिमिट्स का पता हो। बलोच साहब अगर इन 4 पॉइंट्स के अलावा, बलोच साहब अगर इन 4 पॉइंट्स के साथ एक पॉइंट का इजाफा कर लेते कि बेनजीर भुट्टो के कातलों को भी पकड़ा जाए, तो वो भी बड़ा एक अच्छा होता, क्योंकि 27 दिसंबर से आप चलने जा रहे हैं और 9 साल होने को जा रहे हैं, बेनजीर भुट्टो के कातिल नहीं पकड़े गए, आपका 5 साल दौर भी गुजर गया, तो एक ये पॉइंट भी डाल देते, ज्यादा दबाव पड़ जाता हुकूमत पे। नहीं, उसकी जो ना, उसके कातिल माशाल्लाह पकड़े भी गए, आइडेंटिफाई भी हो गए, कुछ लोग अपने अंजाम को भी, कौन है उसके कातिल आज बता दें इंशाल्लाह, और आपको नाम आता है बेनजीर भुट्टो के कातिल का नाम? वो हमारी लीडर, अब आप जो है ना, अब आप देखें ना, अब आपने कहा पकड़े गए ना, अब आप बताएं कौन है कातिल? इमोशनल न बनाए ना मुझे, अच्छा आप मुझे इमोशनल ना करें ना इशू पे प्लीज। नहीं इमोशनल नहीं, आप बगैर इमोशनल हुए नाम बता दें कातिलों का जो आप कह रहे हैं पकड़े गए, नाम बता दें। नहीं, ये देखो, ये तालिबान ने जो ये काम किया था, ये बड़ा जो है ना, उस पर तो मैं नहीं आऊंगा ना अब इस इशू पे, इस वक्त वो ये मुनासिब वक्त तो नहीं है, लेकिन मसला ये है कि देखो अब आपने तो खुद असल इशू को, ठीक है, ये तालिबान का काम था जो हुआ है, बात कर रहा हूँ। जी मैं वापस आऊंगा। इंजीनियर हमदुल्ला खलील साहब, एक बात होता है, बलोच साहब एक बात तो ठीक कहते हैं, आपको जल्दी में लगते हैं। पहले आपने 7 महीने TOR और धरनों में गुजार दिए कि कमीशन बनाएं, कमीशन के TOR बनाएं, फिर आपने जो है उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर ये 7 महीने गुजार के पार्लियामेंट का बॉयकॉट किया, बाहर धरनों पे आए, लॉकडाउन पे आए, फिर धरनों और सड़कों से आप सुप्रीम कोर्ट में गए। अब सुप्रीम कोर्ट जब कह रही है कि हम हो सकता है कमीशन बनाए, तो आप कहते हैं हम कमीशन का बायकॉट करेंगे। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के कमीशन का बायकॉट ही करना था, तो 7 महीने आपने कौम के, इस अवाम के TORs पे क्यों जाया किए पार्लियामेंट में? TOR तो सुप्रीम कोर्ट का डिमांड था कि आपने जो रेफरेंस भेजा हुआ है वो टूथलेस है, तो फिर उन्होंने कहा कि आप कोई कानून साजी करे, तो हम फिर असेंबली में आके संजीदगी के साथ आ गए और पूरे अपोजिशन को साथ लेकर चल रहे, और हमने 1 महीना, 2 महीने, 6-7 फिर आपने TOR सुप्रीम कोर्ट में दिए भी कमीशन के लिए? ये हमने TOR बनाए थे, दिए ना कमीशन के लिए? TOR हमारे मुत्तहिदा पोजीशन के बने पड़े हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट में TOR जो दिए, तजवीज किए, वो कमीशन के लिए, वो कमीशन के लिए थे, बिल्कुल ठीक है। तो फिर कमीशन के बायकॉट का ऐलान क्यों किया? कमीशन का बायकॉट इसलिए, अभी तो खैर फैसला होना है कि करना है कि नहीं करना है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा कमीशन बना तो हम बायकॉट करेंगे। उन्होंने कह दिया, हो सकता है कि हम करें। एक जगह टिकते क्यों नहीं है आप लोग? क्यों कैसे टिके? अब इस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं कर सकते थे, यही तो मसला है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इदारा कोई काम नहीं कर रहा है, आज भी उसके रिमार्क्स थे नेब के लिए, सुप्रीम कोर्ट तो काम कर रही है ना, यही काम कर रही है ना, कि आज जो नेब को कह रहे थे कि मुजरिम को न पकड़ने के लिए कितना फीस है, ये उनके रिमार्क्स थे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो काम कर रही है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट ने अगर काम करना होता तो ये 3 दिन की हमारी बहस थी, 3 दिन की उनकी बहस थी, एक फैसला नवाज शरीफ के हक में सुनाते, लेकिन कमीशनों का रिजल्ट तो हमें पता चल गया। आप भी आखिर में थक के कहते हैं जान छुड़ाने के लिए फैसला करो, कमीशन ना बनाओ। देखिए जी, कमीशन के सामने फिर सबूत पेश करने पड़ते हैं। पनामा इशू जो है ना, पूरे पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम के साथ की चोरी हुई है,
अब चोर तो सामने फिर उस चोर को पकड़ने के लिए कमीशन क्यों नहीं बनने देते आप लोग? तो यार सुप्रीम कोर्ट का भी तो कुछ हुकूक बनते हैं, वो फैसला करे ना। जो काम आप नहीं कर सकते, आपके बैन-अल-अक़वामी माहिरीन, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, पीटीआई पूरी दुनिया में आप लोगों के, बती साहब, वो सुप्रीम कोर्ट के 5 जज इधर पाकिस्तान में बैठ के करेंगे। देखिए जी, हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक जगह अगर नवाज शरीफ साहब अपने HR फ्लैट न मानते ना तो फिर हम प्रूफ कर लेते, लेकिन उन्होंने सब कुछ मान लिया, फिर 3 दफा मसला मलकियत का नहीं है, तारीख मलकियत का झगड़ा है। आपको भी पता है इस बात का कि 2005 से पहले क्या बाद में, असल जगह तो ये है, तो इसके लिए कमीशन नहीं होना चाहिए। कमीशन तो होना चाहिए, लेकिन ये 9 महीने जो जाया हो गए हैं तो इसमें भी तो हमने सोचना है कि अब 10 दिन की बात है, अब फिर 10 महीने इंतजार करे वाले इलेक्शन में वो फिर हमारे सामने एक मजलूम बन के आए। हम तो कहते हैं कि ये पाकिस्तान को के उठने का टाइम है। यकीन करे, पहले हम बचपन में सुनते थे कि 22 खानदानों ने पाकिस्तान को लूटा, अभी एक बाहर के मुल्क के लोग कह रहे हैं कि 500 लोग हैं जो उस पाकिस्तान को लूट रहे हैं और उसका हेड हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है। ये तो शुक्र है बाहर के लोगों ने बता दिया, वरना तहरीक इंसाफ क्या करती, फिर क्या इशू होता तहरीक इंसाफ के पास? देखिए जी, हम तो पाकिस्तान के अवाम के लिए, हमारे खान साहब जो उठे हैं कि इंसाफ हो, जो भी हो इंसाफ हो, इंसाफ के लिए उठे हुए हैं। और इंसाफ के लिए कमीशन की जरूरत नहीं होती। देखो, कोई भी इदारा इंसाफ कर सकता है, ये नैब कर सकता है, एंटी करप्शन कर सकता है, FBI कर सकते हैं। FBI में भी जो नोटिस दिए हुए सही। पानी पी लें आप। जी वजीर साहब, मैं आपकी तरफ ही आऊँगा। अब हुक्मरान जमात ने आज असम्बली के अंदर कोशिश की, अपना मौक़िफ़ बयान करने की कोशिश की। एक बात तो तय है ना कि जो तकरीर असम्बली में वज़ीर आज़म ने की, उन्होंने कहा जनाब जद्दा की एक फैक्ट्री बेच के हमने जो है वहाँ पे हमने लंदन के फ्लैट्स की प्रॉपर्टी ख़रीदी जिसमें दुबई का सरमाया भी काम आया। ये वज़ीर आज़म ने असम्बली में कहा। सुप्रीम कोर्ट में जब बयान देते हैं तो उसमें जद्दा की फैक्ट्री गायब हो जाती है। बज़ाहिर तो गलत बयानी है ना। तो जैसा कि वो बलोच साहब भी कह रहे हैं या अपना खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि सिंपल अपनी गलत बयानी पे माफ़ी तो मांगी जा सकती है। और क्या ये वाकई सियासी बयान था? और पार्लियामेंट के अंदर सियासी बयान से मुराद ये है कि झूठ बोलने की भी इजाज़त होती है? नहीं, देखें, ये पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की स्टेटमेंट को झूठ से जो ताबीर करना, ये भी बड़ी ज़्यादती है। उन्होंने एक जनरल स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ये नहीं कैटेगरी, वहाँ कोई इंक्वायरी नहीं हो रही थी कि एक एक चीज़ की वो सबटेलिटीज़ में जाते, वो माइन्यूटली एक एक चीज़ के बारे में वजाहत करते, वो जनरल एक स्टेटमेंट थी। अब इस स्टेटमेंट को भी अगर असेस करना है तो जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये स्टेटमेंट भी आ जाएगी, इसकी वजाहत भी आ जाएगी। जो अब उन्होंने लिख के दिया है उसकी तफसील में वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ज़्यादा बाएतमाद इदारा तो नहीं है कि जो इस बात की सिफ्टिंग कर सके, जो इस बात का फ़ैसला कर सके। अगर हमारे दोस्त तहरीक इंसाफ वाले उस पर भी यकीन नहीं रखते, वो TORs पे भी यकीन नहीं रखते, वो असम्बली पे भी यकीन नहीं रखते, वो सुप्रीम कोर्ट पे भी ईमान नहीं रखते, तो फिर ये इनका तरीका या इनकी ख्वाहिश ये है कि हम जज हैं, बाकी सारे लोग मुल्ज़म हैं। इस तरह तो फैसला नहीं हो सकता ना। जो है ना ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। बिल्कुल और सुप्रीम कोर्ट सर्दियों की छुट्टियों पे है, तो सर्दियों की छुट्टियों के वक्त पार्लियामेंट में भी कोई बात नहीं होनी चाहिए। अवाम और मीडिया को कोई इस पर डिस्कशन नहीं करनी चाहिए। मीडिया पे आप भी इसको डिस्कस करते हैं, हम भी इसको डिस्कस करते हैं, तो पार्लियामेंट में ये क्यों नहीं डिस्कस हो सकती? देखें जी, पार्लियामेंट में तमाम इश्यूज डिस्कस होते हैं, लेकिन जो स्पीकर साहब का मौक़िफ़ था, जो असूली तौर पे एक बात है कि ये मैटर सब जुडिस हो जाता है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट को नहीं देखे ना, मेरे भाई कॉग्निजेंस ली हुई है, कोई उन्होंने ये नहीं कहा। इतना भी नहीं टूटा क्योंकि मेंटेनेबिलिटी का डिसाइड किया हुआ है। तो अगर आप ये कह रहे हैं वो बिल्कुल टूट गया तो फिर तो काबिल समाअत हमारे या ना होने का हमारे यहाँ तो ये देखिए ना कि मैटर जो है ना सब जुडिस का मतलब ये है कि उन्होंने कॉग्निजेंस ले लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस से इनकार नहीं किया कि मुझे ये बताइए, ये मैटर हमारा नहीं है। ये जो तरीके इस्तेहकाक है, आप कहते हैं मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो ये तरीके इस्तेहकाक जो पेश की गई, जो तहरीर की गई, जो असम्बली में लाई गई, ये तो फिर तौहीन अदालत कर रहे हैं ना तरीके इस्तेहकाक पेश करने वाले। आप क्या कहते हैं इस नहीं, देखें, तौहीन अदालत नहीं, ये उनका एक जमहूरी राइट जरूर है। मगर इस बात को देखना स्पीकर साहब ने है कि क्या ये कानूनी तौर पे दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त है। वो जब उन्होंने उसको असेस किया तो उन्होंने कहा कि जी ये मैटर जो है सब जुडिस है,
یہ کورٹ میں میٹر پینڈنگ ہے، اس لیے ہم اس کو اسمبلی میں تحریک استحقاق کے طور پہ ٹیک اپ نہیں کر سکتے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پرائم منسٹر کی غلط بیانی کا معاملہ ہے یا مبینہ غلط بیانی کا معاملہ ہے، یہ واقعی سپریم کورٹ میں سب جوڈس ہے؟ پرائم منسٹر کے جھوٹ بولنے کا معاملہ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ اس پہ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ وزیر اعظم نواز شریف کی مبینہ جھوٹ بولنے یا غلط بیانی کے اوپر کوئی فیصلہ دینے والی ہے؟ بالکل ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل پرائم منسٹر آف پاکستان نے کوئی جھوٹ نہیں کہا۔ نہیں، لیکن معاملہ تو بہت سیریس ہے، اگر سپریم کورٹ اس پہ غور کر رہی ہے تو معاملہ تو سیریس ہے نا۔ سپریم کورٹ کوئی یہ جو ان کی سٹیٹمنٹ ان دا ہاؤس ہے اس پہ غور نہیں کر رہی، سپریم کورٹ تو اوورآل جو ایشو ہے پاناما یہ معاملہ بھی، اور اس ایشو میں متی اللہ صاحب ایک بات نہیں آئے گی، اس میں تو 101 چیزیں جو ہے۔ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے بیان سے آپ کا استحقاق مجروح نہیں ہوا، آپ بطور رکن قومی اسمبلی؟ اگر آپ نے آپ یہ ان کا اگر موقف ہے کہ پورے ہاؤس کا استحقاق ان سے تعلق ہے تو پورے ہاؤس میں تو ہم بھی بیٹھے ہیں، آپ کا تو نہیں ہوا مجروح۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایسی انہوں نے بات ہی نہیں کی، جن کا ہوا ہوگا وہ پھر جا کے وہ کدھر جائیں؟ اب مخالف کدھر جائیں؟ وہ کیا کریں؟ میری بات سنیں، جو عدالت سردیوں کی چھٹیوں پہ چلی گئی ہے، اسمبلی میں بات نہیں ہو سکتی، تو جائیں تو کدھر جائیں؟ اب یہ دیکھیں کہ اب عدالت کی چھٹیاں بھی طریقے اب یہ لوگ تو کہیں جائیں گے نہیں، ہم بریک پہ جائیں گے۔ اسپیکر نے جو ہے اس کی اجازت نہیں دی اس تحریک استحقاق کو پیش کرنے کی، جس پر تحریک انصاف نے بھرپور احتجاج کیا۔ صابر بلوچ صاحب، سپریم کورٹ میں تو آپ کی پارٹی گئی نہیں، آپ نے کہا معاملہ پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے، مگر پھر پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ کی پارٹی صرف تقریریں ہی کرتی ہے اور تحریک استحقاق تک آپ لوگوں نے پیش نہیں کی، تو آپ مطلب کہ تحریک انصاف جلدی میں ہے، تو بظاہر تو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی جلدی نہیں ہے اور 2018 تک جو ہے آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آج نہیں کرنا، جو کہ پارلیمنٹ میں آپ کہتے ہیں ہونا چاہیے۔ ایک طرف آپ تحریک انصاف کو کہہ رہے تھے پارلیمنٹ میں آئے، دوسری طرف آپ خود پارلیمنٹ میں صرف تقریروں پہ گزارا کر رہے ہیں، تحریک استحقاق تک آپ لوگوں نے پیش نہیں کی۔ نہیں دیکھیں متی بھائی، آپ ذرا تھوڑا سا ایمانداری کے ساتھ اگر ہم تجزیہ کریں ان چیزوں کا، تو آپ پیپلز پارٹی سے یہ توقع کبھی نہ رکھیں کہ خدا نخواستہ پیپلز پارٹی کوئی ایسی غیر آئینی اور غیر منطقی کام کرے گی جس سے جیسا کہ تحریک انصاف نے کیا ہے، الجھتے جائیں۔ یہ غیر آئینی اور غیر منطقی ہے؟ نہیں جی، وہ تو دیکھو، نہیں غیر آئینی اور میں ان کی بات نہیں کر رہا، میری عرض سنیں پہلے۔ ہم پیپلز پارٹی نے آصف زرداری صاحب کی قیادت میں ہم نے اداروں کو مضبوط کیا، ہم نے پارلیمنٹ کو مضبوط کیا، ہم نے 18ویں ترمیم کے ذریعے ہم نے چیزوں کو ایک نئے سرے سے لایا، انٹروڈیوس کیا، اور ہم نے پاکستان کی سیاسی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ اچھا، اب ہماری جو پالیسی ہے ڈیفینیٹلی اس سے تحریک انصاف کو یقیناً اختلاف ہوگا، لیکن ہم سینس اور اصول کی بات کرتے ہیں، پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کرتے ہیں، پارلیمنٹ کی کنٹینیوٹی کی بات کرتے ہیں، آئین اور قانون کی پاسداری کی بات کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے بلوچ صاحب آپ یہ جو باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرنے کے لیے اسپیکر صاحب آپ کو مکمل وقت دیتے ہیں ایسی باتیں کرنے کے لیے تقریر کا، تو اگر تحریک انصاف کو باری نہیں ملتی تو آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تحریک انصاف کو باری ملے یا نہ ملے۔ نہیں ایسا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ دیکھو آج اسپیکر صاحب اس معاملے کو بہتر طریقے سے ٹیکل کر سکتے تھے، ان کو چاہیے تھا کہ یہ جو پریویلیج موشن جو آیا تھا اس میں خورشید شاہ صاحب بات اپنی پوری کر لیتے، آج شاہ محمود قریشی کو بھی بات کرنے دے دیتے، حکومت کا بھی موقف سنتے، اس کے بعد خود کوئی فیصلہ کرتے، لیکن انہوں نے تو آتے ہی اس کو بلڈوز کر دیا اور آتے ہی کہہ دیا کہ یہ معاملہ سب جوڈس ہے، جو کہ سب جوڈس نہیں ہے۔ سب جوڈس اس لیے نہیں ہے کہ وہ بینچ ہی ختم ہوگی، ڈسمنٹل ہوگی، تو سب جوڈس کہاں سے ہو گیا؟ اب نیا بینچ بنے گا، نیا پروسیڈنگ شروع ہو جائے گی، اس کے بعد وہ یہ بات کر لے۔ اچھا، تیسری بات میں آپ سے متی صاحب یہ عرض کرتا ہوں کہ جو آج جو پولیٹیکل یعنی جو افراتفری ملک میں جو پیدا ہے پاناما لیکس کے حوالے سے، اور کافی ایشوز ہیں پارلیمنٹ میں جو ایک افراتفری بنی ہوئی ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کے چیئرمین بلاول صاحب نے 4 پروگرام دیے، 4 سوالات پوچھے ہیں، انہوں نے 4 نکاتی کوسچن وہ آپ بتا چکے ہیں بلوچ صاحب، وہ آپ بتا چکے ہیں، گورنمنٹ کو چاہیے، وہ آپ بتا چکے ہیں۔ جی میں بتا چکا ہوں، لیکن یہ تمام سوالوں کا جواب گورنمنٹ کے پاس ہے۔ اگر گورنمنٹ تمام 4 سوالات کا جواب دے دے تو میں آپ کو آنیسٹلی بتاتا ہوں کہ تحریک انصاف
یا تو یعنی سیٹسفیکشن ہوگی یا ایک نان سیٹسفیکشن ہوگی گورنمنٹ کی طرف سے, بٹ گورنمنٹ ہیز ٹو کم ود ریپلائی. ٹھیک ہے, اور اگر نہیں آتے گورنمنٹ, اگر 27 دسمبر تک آپ کے مطالبات کو منظور نہیں کرتی, ڈیفینیٹلی 27 دسمبر کو پیپلز پارٹی اپنے لائے عمل کا اعلان کرے گی. اچھا, لائے عمل کا ہے, پارلیمنٹ سے بائیکاٹ بھی اس میں آپشن ہے, پارلیمنٹ کا بائیکاٹ اس میں جی بہت سارے آپشنز ہیں, بہت سارے آپشنز ہیں اس میں, اس میں بہت سارے آپشنز ہیں اور منطقی آپشنز ہیں, بڑے سوچ سمجھ کے یعنی فیصلے کیے گئے ہیں اور اب بھی سوچ سمجھ کے کیا جا رہا ہے. ہم نے تو پہلے ہی, متی صاحب آپ کو تو یاد ہے, ہم نے تو پہلے ہی اس کو کہا تھا تحریک انصاف والوں کو کہ ایک جوائنٹ اپنا اپوزیشن بناتے ہیں, آپ سپریم کورٹ نہ جائیں, اس لیے وہاں سے کچھ نہیں ملے گا. آپ کے زرداری صاحب نے ستمبر میں نکلنے کا اعلان کیا تھا, تحریک انصاف جب نکلی تو آپ نے اپنا اعلان واپس لے لیا. ان کو آپ آگے کر دیتے ہیں اور خود اسمبلی میں آ جاتے ہیں. آپ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. چلیں حامد اللہ خلیل صاحب, ایک سوال بار بار یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے, آپ لوگوں سے ایک فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ کبھی آپ پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں, 2014 میں آپ نے 126 دن دھرنا دیا, استعفے دیے اور پھر پارلیمنٹ میں آ گئے. اب پھر جو ہے آپ لوگوں نے پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کیا اور وزیر اعظم ترکی کے وزیر اعظم, مہمان وزیر اعظم کے سیشن کا بھی بائیکاٹ کیا, صرف اس لیے کہ جی نواز شریف وزیر اعظم نہ بن جائیں. اب جو عمران خان صاحب ابھی بھی وہ نہیں آ رہے, وہ ایک اپنا ذاتی طور پہ انہوں نے بائیکاٹ جاری رکھا ہوا ہے, پارٹی آپ کی آ گئی ہے, تو یہ کیا ہے؟ مطلب کیوں آپ لوگ ایسا کرتے ہیں, ایک جگہ پہ کھڑے کیوں نہیں رہتے؟ اور یہ جو بار بار آپ پہ الزام لگتا ہے یو ٹرن لینے کا, یہ کوئی اتنا غلط بھی تو نہیں ہے. یار دیکھو, انہوں نے ایک آسان سا لفظ ڈھونڈ لیا, یو ٹرن. یو ٹرن نہیں ہے. اچھا, ہم نے اگر دھرنا دیا ہے تو اس کے بھی وجوہات تھے. وہ سپریم کورٹ کے جو فائنڈنگز تھے اس میں 41 پوائنٹس دے دیے کہ آپ کے الیکشن میں یہ غلطیاں ہے, یہ ٹھیک کر لو. جوڈیشل کمیشن جو بھی تھا اس نے فیصلہ دے دیا, تو ہماری بات تو اسمبلی میں نہیں سنی گئی نا, ورنہ 4-5 واپس کیوں آئے اسمبلی میں؟ تو واپس اسی لیے آ گئے کہ جعلی اسمبلی میں کیوں آئے پھر آپ؟ جعلی اسمبلی میں تو آنا پڑتا ہے اس لیے کہ پاکستان کا نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے الیکشن ریفارم میں جانا تھا. پھر دوبارہ اس جعلی اسمبلی سے نکلے کیوں؟ نظام خراب کرنے کے لیے؟ دیکھیں ٹرکی کے پرائم منسٹر کی وجہ سے ٹرکی کا پرائم منسٹر بھی, اگر ٹرکی کا پرائم منسٹر بنا ہے نا تو اس نے اسی طرح کیا ہوا تھا. پہلے 1 تھا, پھر 2 تھے, پھر 5 تھے, پھر 25 ہو گئے, اور آج پر پرائم منسٹر بنا ہے ترکی کا. یہ ایسے نہیں بنے ہوئے ہیں کہ بس وہ آ کے ادھر بن گئے. تو اس کی بھی یہی خوبی تھی کہ وہ جو ادھر ڈکٹیٹرشپ تھی اس کی اسمبلی میں, تو وہ نہیں آ رہے. اب آپ 2018 تک اسمبلی میں رہیں گے یا بیچ میں آپ بائیکاٹ بھی دیکھیں جی, ہمارے تو جو پاکستان کے مفاد میں, بہترین مفاد میں, جو ہم پاناما لیکس کے بارے میں جو ہم نے فیصلہ لینا ہے وہ ہر صورت میں لینا ہے, اس لیے کہ اس سے پاکستان کا مستقبل ہے. اگر نواز شریف صاحب اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں عدالت میں اور عدالت کوئی بھی فیصلہ کر دیتا ہے تو اس سے پاکستان اٹھے گا, ورنہ یہ بادشاہت اور یہ جو غلامی کا دور ہے یہ یقین کرے چلے گا. یہ فارن منسٹر رکھنا کون سی بڑی بات ہے؟ اس 340 کے ایوان میں کوئی بندہ بھی اس قابل نہیں ہے. خیر, آپ فارن منسٹر کی وجہ سے تو آپ نے بائیکاٹ نہیں کیا تھا. میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو اپنے ممبروں پر بھی اعتماد نہیں ہے, یقین کرے کہ نہیں ہے. اس وقت بھی ہمارا کمیونیکیشن منسٹر نہیں ہے, سی پیک بن رہا ہے, پورا دنیا ہمارے پاکستان پہ. پارلیمنٹ پہ اعتماد ہے؟ پارلیمنٹ پر امید سے آئے ہوئے ہیں کہ یار یہ ادھر جو ہے عوام بار بار کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ یار اسمبلی کے فلور پہ جاؤ. اب ہم اسمبلی کے فلور پہ آئے ہوئے ہیں, ہمیں کوئی موقع دے دیں. لوگوں کے کہنے پہ کیوں آ جاتے ہیں آپ؟ اپنا فیصلے کیوں نہیں کرتے؟ ہر دفعہ کوئی لوگ کہتے ہیں تو آپ وہ کر دیتے ہیں. ہم عوامی رائے پہ آتے ہیں جی. اچھا, عوامی سروے کرواتے ہیں آپ؟ کیا کرتے ہیں؟ یا پارٹی کے اندر جو بیٹھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں کہ یار اسمبلی میں جاؤ, اسمبلی میں جاؤ. اچھا, سوشل میڈیا کے اوپر کہتے ہیں. یہاں پہ تو بس آپ کو پتا ہے کہ بادشاہت ہے. آج بھی اگر سعد رفیق نے بولنا تھا تو بس وہی بولتے, باقی تو یہ باقی ممبر تو ممبر ہی نہیں ہے, وہ تو گنتی میں بھی نہیں. یقین کرے کہ وہ ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں. چلیں میں وٹو صاحب, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلے عمران خان صاحب نے تو بہت سی جو ہے غیر حاضریاں کی اسمبلی کی, اور آخری بار 8 ستمبر 2016 کو پارلیمنٹ میں حاضر ہوئے. 4 اکتوبر 2016 کو پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن کا بائیکاٹ کیا. ترکی کے وزیر اعظم طیب اردوان کی تقریر کا بھی بائیکاٹ کیا, اور عمران خان 40 روز تک غیر حاضری پر جمعیت علماء اسلام نے جنوری 2015 میں ڈی-سیٹ کرنے کے لیے ایک تحریک بھی جمع کروائی تھی. اور اب تک جو ہے عمران خان 16 بار پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں شریک ہوئے ہیں, صرف 16 بار. اور عام انتخابات کے بعد
پہلے سال عمران صرف 12 اجلاسوں میں شریک ہوئے، دوسرے سال عمران صرف 1 مرتبہ حاضر ہوئے، تیسرے سال عمران خان نے صرف 3 مرتبہ پارلیمنٹ کا رخ کیا۔ تو انجینئر صاحب بات یہ ہے کہ اگر یہی اجلاسوں میں شرکت ہے تو پھر بائیک آؤٹ میں اور شرکت میں تو کوئی فرق تو نہ ہوا، آپ لوگ اسمبلی میں ہوں یا نہ ہوں تو پھر فائدہ کیا کہ آپ آگے اور اب آپ بائیک آؤٹ کر دیے، لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ ان کے ووٹ لے کے آتے ہیں اسمبلی میں، ان کی نمائندگی نہیں کرتے آپ لوگ۔ متی بھائی اس طرح ہے کہ عمران خان کے کندھوں پر عوام کا بوجھ ہے، جو وہ عوام کو جگا رہے ہیں، پولیٹیکل جو لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے، لوگوں میں سیاسی شعور پیدا کیا ہے۔ یقین کرے کہ کابل سے لے کر خیبر سے لے کر کراچی تک اب سیاست پہ لوگ سمجھ گئے ہیں۔ یہ بائیکاٹ کر کے شعور پیدا کیا ہے عمران خان کی وجہ سے، یہ پارلیمنٹ کے خلاف شعور پیدا کیا ہے، یہ عمران خان کی وجہ سے۔ آپ نے تو خان صاحب کی دن گنتی یعنی کہاں سے عمران خان کی وجہ سے یہ ہو گیا؟ آپ بھی کمال کرتے ہو انجینئر صاحب، یہ پیپلز پارٹی کی جو ہے نا ذوالفقار بھٹو کی قربانیاں، اس کی اویکننگ، میری بات سنیں، بلاول بھٹو صاحب کو تو جلدی ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا اور میرا باپ صدر بنے گا، کل ہی پرسوں اس نے بات کی ہے۔ اب آپ جلدی کس کو ہے مجھے یہ بتا دیں۔ آپ وہ بات نہ کریں، ہم سے جلدی تو بات یہ کہ آپ ہمارے 4 پوائنٹس کے ساتھ ان کو سپورٹ کریں، ہم اور آپ اکٹھے مل کے کام کریں۔ اب یہ بات کریں کہ عمران خان صاحب نے اویکننگ لائی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اس کی قربانیاں آپ چھوڑ دیں، اس کو تو ہم مانتے ہیں، صاحبہ کی شہادت چھوڑ دیں، آصف علی زرداری کی 10 سال کی قربانیاں چھوڑ دیں۔ اب یہ بتاؤ کہ آپ کا لیڈر بلاول صاحب ہے کہ زرداری صاحب ہے؟ کیا آپ کے یہ بتاؤ کہ آپ کا لیڈر کون ہے؟ آپ کا لیڈر کون ہے اس وقت؟ زرداری صاحب ہے کہ بلاول بھٹو صاحب؟ دونوں میرے لیڈر ہیں، دونوں میرے لیڈر ہیں۔ میرے خیال میں آپ دونوں نے جو گفتگو کی ہے بلوچ صاحب، آپ دونوں نے جو گفتگو کی ہے بلوچ صاحب، آپ دونوں کی گفتگو سے عوام کے شعور میں بہت اضافہ ہو چکا ہے۔ میں ابھی وٹو صاحب سے تھوڑا شعور حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ وٹو صاحب، وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے ابھی تک کل 55 اجلاسوں میں شرکت کی ہے اور عام انتخابات کے پہلے سال صرف 7 اجلاسوں میں شریک ہوئے، دوسرے سال وزیر اعظم دھرنے کے دنوں میں 39 مرتبہ دھرنے کے دوران جب خطرہ تھا، تیسرے سال وزیر اعظم نواز شریف کی حاضری کا سکور صرف 9 اجلاسوں میں شرکت تھی۔ آپ خود اجلاسوں کو اہمیت نہیں دیتے، اسمبلی کو آپ کے وزیر اعظم یا ہمارے وزیر اعظم، تو پھر آپ پی ٹی آئی سے کیا گلہ کرتے ہیں کہ عمران خان نہیں آتے یا پی ٹی آئی نہیں آتی؟ تو اگر اجلاسوں میں یہی کچھ ہونا ہے جو آج ہو رہا ہے تو پھر چاہے کوئی بائیک آؤٹ کرے یا شریک ہو، اس سے عوام کو کتنے نفلوں کا ثواب ہوگا؟ دیکھیں جی، ایک میں شیخ صاحب 10 منسٹریوں کا جواب دیتے ہیں۔ اب آپ نے بہت باتیں کر لی، مجھے بھی تھوڑا سا انہیں بھی عوام کے شعور میں اضافہ کرنے دیں۔ اب بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو میاں محمد نواز شریف صاحب، وہ کبھی کوئی ایسا امپورٹنٹ ایشو ہو، وہ آج تک اس ایشو میں کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ جس میں وہ نہ آئے ہوں۔ اچھا، یہ پناما والا ایشو امپورٹنٹ نہیں ہے؟ اس میں بھی انہوں نے آ کے سٹیٹمنٹ دی ہے، یہ تو آپ کیا ہی نہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ بینگ پرائم منسٹر آف پاکستان، ان کی جتنی بھی مصروفیات ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ملک کے لیے ہوتی ہیں اور ملک کے نظام کو چلانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اسمبلی میں جب بھی وہ موقع ہوتا ہے وہ ضرور آتے ہیں، مگر ہمارے جو پی ٹی آئی والے دوست ہیں ان کا ایک تھوڑا سا میں بڑے ادب سے ان سے عرض کروں گا کہ سیاست میں عقل سے سوچا جاتا ہے، اچھا، مگر یہ میرے بھائی جو ہیں یہ دل سے سوچتے ہیں، جو ان کے دل میں آتی ہے نا بات بس وہ کر گزرتے ہیں، وہ عوام کے خلاف ہو، آپ لوگ دل سے نہیں سوچتے؟ اب ان کے جو آپ لوگ دل سے نہیں سوچتے؟ ہم تو جمہوریت کے دماغ لیے سے کام سوچتے لیتے ہیں، ہیں، آپ لوگ دماغ سے سوچتے ہیں، دل سے تو نہیں بھلائی سوچتے کے لیے سوچتے ہیں، دل کے لیے تو یہ جو کچھ کرتے ہیں وہ جو یہ باتیں کرتے ہیں، اگر ہم اسی طرح کے جواب دیں تو پھر دل کا دل کو جواب ہوگا۔ ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، ہم جمہوریت کے لیے خاموش رہتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی طریقے یہ ملک دنیا میں ایک باعزت ملک ہو اور یہ معاشی طور پہ ترقی کرے، اور ہمارے ان بھائیوں کی یہ خواہش ہے کہ 2018 تک معیشت کہیں اٹھ نہ جائے، کہیں نواز شریف جو ہے نا وہ اس میں کامیاب نہ ہو جائے، بس یہ ان کی وزیر اعظم پہ بڑا سنگین الزام ہم دیکھیں، کیا آپ سپریم کورٹ کریں گے؟ ہم خود یہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم پہ بڑا سنگین سوال لے لیں، ایک آخری سوال لے لیں۔ وزیر اعظم پہ بڑا سنگین الزام ہے، پوری قوم جو ہے بڑے تذبذب کا شکار ہے، آپ سپریم کورٹ میں یہ درخواست دائر کریں گے کہ سپریم کورٹ سردیوں کی چھٹیوں میں بیٹھ کے اس کا فیصلہ کرے؟ دیکھیں جی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ کر دے، اسمبلی فیصلہ کر دے۔ یہ درخواست دائر کرنی چاہیے آپ دونوں کو کہ جلدی فیصلہ کریں۔
اگر یہ کہتے ہیں جلدی، ہم نے یہ بھی سٹیٹمنٹ دیا درخواست کریں گے جی بالکل، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ سردیوں کی چھٹیاں کینسل کر کے اس فیصلے کو جلدی کرنا چاہے تو ہماری بھی خواہش ہے کہ سپریم کورٹ جلدی فیصلہ کر دے. بالکل ہمارے وکلاء نے بھی وہاں سٹیٹمنٹ دی ہے، ہمارے کمیشن نہ بنایا جائے، آپ چاہتے ہیں کمیشن نہ بنایا جائے. ہم کہتے ہیں کہ جی جیسے یہ چاہتے ہیں، یہ اگر چاہتے ہیں کہ کمیشن پہ مطمئن ہے تو وی آر ریڈی، وی ویلکم دا کمیشن. اگر یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ کرے تو سر تسلیم خم، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. جو یہ چاہتے ہیں جس طرح مطمئن ہوتے ہیں. آپ ٹی او آر جتنی آپ نے محنت کی ٹی او آرز پہ، چاہے پارلیمنٹ میں 7 مہینے کی، چاہے سپریم کورٹ میں جو آپ نے جمع کرائے، وہ سارے کھو کھاتے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کمیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیے جی، یہ خواجہ صدر آصف صاحب کی اسپیچ آپ نے سنی ہوگی، اس نے کہا کہ یہ 8-9 دن کا معاملہ ہے، پاناما دب جائے گا، لیکن ہم نے دبنے نہیں دیا، ہم نے ہی زندہ رکھا. آپ کہتے ہیں کورٹ ختم کر دے، دبنے نہیں دینا. نہیں، دبنے نہیں، کمیشن بنائے تاکہ لمبا چلے. اگر آپ چاہتے ہیں تو یہی لوگ آپ کا مقصد یہ دبنے نہیں دینا، حل تو ہو نہ ہو، فیصلہ ہو نہ ہو، دبنے نہیں دینا. 2018 آ جائے گا. بہت شکریہ، بہت شکریہ انجینئر حامد الحق صاحب، جناب معین بھٹو صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود تھے سینیٹر صابر بلوچ، سابق ڈپٹی چیئرمین سینٹ. بات اتنی سی ہے کہ ابھی کل بھی اسمبلی کا اجلاس ہے، اور جو کچھ اسمبلی میں ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کے بعد اس بات کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کسی پارٹی کے اسمبلی اجلاس میں شرکت کرنے سے ادارے مضبوط ہوتے ہیں یا کسی کے بائیک آؤٹ کرنے سے کمزور ہوتے ہیں یا نہیں. بہت مشکل ہے عوام یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچ سکیں. اپنا گربان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.